وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کا انڈونیشیا پاکستان سرمایہ کاری اور تجارتی فورم کی تقریب سے خطاب۔ میں یہاں موجودہ تمام معزز مہمانان گرامی کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس شاندار تقریب میں شرکت میرے لیے باعث مسرت سعادت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام کی طرف سے انڈونیشیا اور عوام کے لیے محبت اور مہمان نوازی کے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ انڈونیشیا پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان باہمی احترام، ثقافتی قربت اور باہمی تعاون کا دیرینہ اور مضبوط رشتہ قائم ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا ہمیشہ سے ہی علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے آ رہے ہیں۔ پاک انڈونیشیا دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ مستحکم معاشی اور تجارتی شراکت داری سے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ سندھ پاکستان کی معیشت کا محرک ہے اور کراچی ملک کا مالیاتی اور تجارتی مرکز ہے۔ سندھ کا قومی محصولات، صنعتی پیداوار، برآمدات اور سرمایہ کاری میں نمایاں کردار ہے۔ سندھ پاکستان کا بندرگاہی صوبہ ہے۔ صوبے میں وسیع صنعتی زونز، جدید مالیاتی ادارے اور بہترین کاروباری ماحول موجود ہے۔ سندھ حکومت ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری میں دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ حکومت نے سرمایہ کاری سہولت، انفراسٹرکچر کی جدیدیت، ڈیجیٹل خدمات اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات متعارف کرائی۔ سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مرکز بنانا ہی ہمارا وژن ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت میں حوصلہ افزا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ہمارے معاشی تعلقات روایتی تجارت سے کہیں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سندھ میں قابل تجدید توانائی، ادویات، مینوفیکچرنگ، زرعی شعبہ، لاجسٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ویلیو ایڈڈ صنعتوں میں باہمی تعاون کی بے شمار مواقع موجود ہیں۔ شمسی اور ونڈ انرجی کے منصوبوں سمیت قابل تجدید توانائی کے فروغ پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ کراچی کا اسٹریٹجک محل وقوع اور بندرگاہیں بہترین رابطہ، لاجسٹکس اور سپلائی چین میں سرمایہ کاری کے لیے غیر معمولی سہولت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کو فروغ کے حوالے سے مذاکرات کو سراہتا ہوں۔ معاہدہ دونوں دوست ممالک کے درمیان معاشی انضمام کو مزید تقویت فراہم کرے گا۔ بزنس ٹو بزنس رابط بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کامیاب شراکت داری میں نجی شعبہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات، چیمبرز آف کامرس اور صنعتی رہنماؤں پر زیادہ فعال انداز میں باہمی رابطہ استوار کرنے پر زور دیتا ہوں۔ ایسے مشترکہ منصوبے تشکیل دیں جو دونوں ممالک کی خوشحالی کا باعث بنے۔ حکومت سندھ کی جانب سے انڈونیشین کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو سندھ میں موجود وسیع سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پرخلوص دعوت دیتا ہوں۔ صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سندھ حکومت پر ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ کاروباری وفود کے تبادلے، تجارتی مشنز، تکنیکی تعاون اور ادارہ جاتی شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کو مستقبل نہایت روشن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ باہمی تعاون کے ذریعے ہم اپنے معاشی رابط کو مزید مستحکم بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فورم کے اختتام پر انڈونیشیا کے قونصل خانے، فورم کے منتظمین اور تمام شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ میں آج یہاں پہ پاکستان انڈونیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ فورم جو کہ کونسلیٹ آف انڈونیشیا نے جس کا اہتمام کیا ہے اس میں شرکت کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آ کے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ پاکستانی اور انڈونیشیا کے بزنس کمیونٹی مل کے بات چیت کریں گی۔ میں شکر گزار ہوں کونسلیٹ جنرل کا، کونسلیٹ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے فیاض محمود صاحب بھی کھڑے ہیں، ایمبیسڈر صاحب کھڑے ہیں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مل کے اس کا اہتمام کیا۔ اور ان کو آج میں نے اپنی تقریر میں یہی بتایا ہے کہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹی اور صوبہ سندھ میں، اس لیے کہ ہماری پورٹ کی وجہ سے اور کراچی جو ہمارا بزنس اور فائنینشیل سینٹر ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت ایڈوانٹیجز ہیں۔ میں نے حکومت سندھ کی ترجیحات بھی بتائی ہیں، جو ایک نیا پورٹ بنانے کے سلسلے میں کیٹی بندر پہ ایک سندھ سندھ انٹرنیشنل فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملے گی اور لیگل جو ہے ملے گا گراؤنڈ کی جہاں پہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ اور تیسرا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لارج اسکیل ڈیٹا سینٹرز بنائیں جس میں انرجی سستی بجلی پرووائڈ کر کے، اور دنیا میں جو اس وقت ڈیٹا سینٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں۔ تو میں شکر گزار ہوں، اور یہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کانفرنس سے اچھے نتائج ہوں گے۔ آپ کا جو سوال تھا بہت تشویشناک بات ہے۔ کل بھی 2 واقعات ہوئے، اور خاص طور پہ ایک واقعہ جس میں ایک نوجوان
کی جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی، اس کا سختی سے نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کل سے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج آئیں گے۔ اچھا سی ایم صاحب یہ بتا دیجیے گا سر، یہ جو واقعات آپ نے بتائے تباہی کے ساتھ، ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں بھی کچھ مذہبی وہ سیاسی ہوا اسٹوڈنٹس کا ہے، تو ایک تسلسل لگ رہا ہے کہ ہندو برادری مذہبی یا لسانی بنیاد پہ کوئی دیکھیں سازش۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس ایک لہر میں ہے دہشت گردی کی، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کراچی ایسا ٹارگٹ ہے جو دنیا بھر میں انٹرنیشنلی ایک خبر بناتا ہے۔ اس سلسلے میں نے سیٹرڈے کو ہفتے کے دن ایک میٹنگ بھی کی تھی، جس میں ملٹری، سول ایڈمنسٹریشن، انٹیلیجنس ایجنسیز والے سارے تھے، اور ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس کی بھی انکوائری کے لیے کہا ہے، اور اس میں جو بھی ہوگا انوالوڈ، چاہے کسی جگہ سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ جو لالیسنس کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی میجر سوائے یہ جو رینجرز پہ ایک اٹیک ہو گیا تھا ریسنٹلی، بہت بعد ہوا تھا، جس کے بھی سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے اس کی بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یا ہو گئی ہوگی آج، کہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ منسٹر صاحب نے آج کی ہوگی پریس کانفرنس اس سلسلے میں۔ تو اس طریقے سے باقی بھی جو ایونٹس ہیں، ایسی جو ہوتے ہیں کرائمز، ان کے پیچھے حکومت سندھ اور ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے کام میں مشغول ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے۔ پہلے بھی ہم نے صوبہ سندھ کو اور خاص طور پہ کراچی کو، جو ایک دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں دہشت گردی ختم کی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ان دہشت گردوں کو، ان کرمنلز کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا سر، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے، تو بلوچستان کے حالات کیا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی اور؟ میری بات سنیں، یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں جو لوگ وہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان کے آپ کو میں اب کیا بتاؤں، آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ بات بتا چکے ہیں۔ اس میں فورن ہینڈ جو ملوث ہیں، جہاں سے یہ خوارج آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ایک سافٹ گراؤنڈ ملا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بلوچستان کے لوگوں پہ، بلوچستان کی عوام پہ پورا یقین ہے کہ وہ ایک مخلص اور ایک لائل پاکستانیز کی طرح اپنا کردار ادا کریں گے اور دہشت گردوں کا ساتھ۔ اچھا سی ایم صاحب، سندھ میں کणक जी जेका आहे उहा खोट वधी वई आहे, अटो 140 खां 160 ताईं विकिरो थिए पियो, ऐं छापा बि शुरू आहिनि। छा इहा जेका कणक आहे तव्हां हथु करे सघंदव? हाणे सिंध जे माण्हुनि खे अटो केतिरे में मिली सघंदो؟ اس پہ میں اردو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ آٹے کا بحران بالکل ہوا ہے، اور اس کی میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا اس سلسلے میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس کی پروکیورمنٹ کا ٹائم آیا تھا، دو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ہمیں وفاق نے کہا کہ ہم نے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی قیمت ہو۔ ہم نے 4000 روپے کم از کم پر من فی مونٹ پر 100 کلو گرامز ہم نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن وفاق نے کہا کہ جی یہ سارے صوبوں میں ہم مانگی ہونی چاہیے، باقی صوبے نہیں مان رہے تھے، خاص طور پہ بڑا صوبہ۔ تو 3500 پہ ہم نے صرف اس ہم آہنگی کے لیے 3500 روپے پہ گندم خریدنے کی بات کی، اور آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کوئی بھی پوری نہیں کر سکا اپنی پروکیورمنٹ کے، اس لیے کہ کاشتکاروں کو اپنی پوری قیمت نہیں ملی تھی، اور اس وجہ سے کاشتکاروں نے 3.5 سے اوپر اپنی گندم ان کو جہاں جہاں ملی وہ بیچی۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ ریزروز نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ پرانے کچھ ریزروز ہیں اس دفعہ جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا، قانون کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم جائیں گے جو قانون کے طریقے سے، جن لوگوں نے گندم ہولڈ کی ہوئی ہے، ہم نے پہلے سب کو موقع دیا کہ جو لائسنس ہولڈرز ہیں، جو فلاور ملز ہیں، وہ بتائیں کہ کتنی گندم آپ کے پاس ہے تاکہ مت بچے۔ ان سب سے ڈیٹا لینے کے بعد پھر
ہم نے انٹیلیجنس انفارمیشن پہ وہ ریڈز کیے ہیں اور جو قانونی طریقہ ہے ہم ان سے سیز کر کے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3,500 روپے میں ہم ان سے گندم خریدیں گے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن میں کچھ استحکام آیا ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہے بات, وفاق باقی صوبوں میں بھی بہت بڑا بحران ہے اور پرائم منسٹر بھی آج اس میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں دوپہر میں, جس میں چیف سیکرٹری سندھ یہاں سے گئے ہوئے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے. تو یہ بحران اور جگہ پہ بھی جو میرا خیال ہے مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ جی اس کو ڈی ریگولیٹ کریں. میرا نہیں خیال ہے فوڈ آئٹمس کو, اور یہ حکومت سندھ کا پہلے بھی موقف تھا کہ ایسے ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے. ایک پراپر ویٹ ایکسچینج کا قیام ہم نے کہا تھا اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر کاشتکار کو بھی اپنی محنت کی, اپنی فصل کی صحیح قیمت ملنی چاہیے اور اس کے بعد جو مڈل مین ہے اس کو منافع, جو مناسب منافع ہوتا ہے وہ ضرور کماتا ہے, لیکن ایک غیر مناسب منافع جو بھی ہو گیا تو وہ کمانے نہیں دیں گے. حکومت سندھ اس پہ کام کر رہی ہے اور وفاق کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پراپر اس پہ اسٹریٹجی